बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जामात, निगरान वज़ीर आला पंजाब का दबंग फैसला। इल्जामात की छानबीन के लिए ऑडिट करवाया जाएगा। बैनुल अक़वामी निजी ऑडिट फर्म से ऑडिट करेगी, जबकि मोहसन नकवी की ऑडिटर जनरल ऑफिस को ऑडिट करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। प्रोग्राम की जाँच पड़ताल के लिए चेयरमैन नैब को भी लिख दिया है। वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज इल्जाम आयद किया था कि आटे की मुफ्त फराहमी में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नून लीग के नुमाइंदगान के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और आलमी शोहरत की हामिल निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी आटा मुफ्त स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। चेयरमैन नेब को भी दरख्वास्त की गई है कि मुफ्त आटा स्कीम की जाँच पड़ताल की जाए ताकि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके और करप्शन का इर्तिकाब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। बुलेवार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, लाहौर एशिया का पहला शहर बन गया। कलमा चौक अंडरपास मॉडलिंग मंसूबा मुकम्मल, जबकि फरदोस मार्केट की जानिब अली ज़ेब रोड तामीर। CBD की जानिब कायद अंडरपास बन चुका है। तर्जुमान CBD के मुताबिक मंसूबे का इफ्तिताह जल्द होगा। CBD की जानिब से अंडरपास का नाम CBD कायद अंडरपास रख दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर CBD पंजाब बुलेवार्ड और कलमा अंडरपास मुकम्मल किया गया। तर्जुमान CBD के मुताबिक मंसूबे का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। लाहौर एशिया का पहला शहर और पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया जिसमें बुलेवार्ड्स की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। बरकत मार्केट से लिबर्टी की तरफ और लिबर्टी से बरकत मार्केट की तरफ अंडरपास ट्रैफिक के लिए फरवरी में फाल कर दिया गया था। CBD बैरल भी मुकम्मल है, वक्ती दौर पर गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। CBD का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करके CBD बैरल भी फाल कर दिया जाएगा। केनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए रोड प्लानिंग, अरफा क्रीम टावर से वेलेंशिया तक 2 रोया मॉडल सड़क बनाने की तजवीज़ पेश की गई। निगरान हुकूमत को LDA की सिफारिशात इरसाल, हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सड़क की तामीर के लिए हतमी मंजूरी लेगी। शहर में आए रोज ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके हल के लिए मुख्तलिफ सिफारिशात ज़ेरे गौर हैं। इस सिलसिले में निगरान हुकूमत को LDA की जानिब से इरफा करीम टावर से वलेंशिया टाउन तक नई सड़क की तामीर के लिए सिफारिशात पेश की गई, जिस पर निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन से सड़क की तामीर के लिए हतमी मंजूरी लेगी। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद LDA की गवर्निंग बॉडी मंजूरी देगी। इरफा करीम टावर से वलेंशिया तक रास्ता देने के लिए मुख्तलिफ रास्तों को अपग्रेड भी किया जाएगा। मुख्तलिफ सड़कों को लिंक करके मॉडल रोड बनाई जाएगी, जिसकी वजह से शहरियों को हमदरफ्त में आसानी होगी। दूसरी जानिब बच्चों को मैट्रिक तक किताबों की बजाय नकद रकम देने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने मुफ्त किताबें देने का फैसला वापस ले लिया। बच्चे अपनी मर्जी से किताबें खरीद सकेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन ने मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को मुफ्त किताबें देने का फैसला वापस ले लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम करने की बजाय रकम देने का फैसला किया है। अगले तालीमी साल से बच्चों को किताबों की जगह रकम मिलेगी। बच्चे बाजार से अपनी मर्जी से किताबें खरीद सकेंगे। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक आइंदा साल से किताबें नहीं मिलेंगी। दूसरी जानिब फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगे होने की वजह से फल सफ़ेद पोश तबके की पहुंच से दूर हो गए। फलों की कीमतों को कम किया जाए, शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। फल सस्ते ना हो सके, फल सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। महंगाई के बायस अब फल खरीदना गरीब के लिए ख्वाब बनता जा रहा है। महंगे फल अब मजीद महंगे हो चुके हैं। सेब की सरकारी कीमत 330 रुपए जबकि फरोख्त 450 रुपए फी किलो तक होने लगे हैं। केला 245 रुपए फी दर्जन है, लेकिन फरोख्त 400 रुपए फी दर्जन तक हो रहा है। पपीता सरकारी रेट लिस्ट में 210 रुपए फी किलो है, ताहम मार्केट में फरोख्त 280 रुपए तक हो रहा है। तरबूज 27 रुपए फी किलो, लेकिन मार्केट में 50 रुपए तक बिकने लगा। ईरानी खजूर 440 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, मार्केट में फरोख्त 550 रुपए किलो तक हो रही है। खरबूजा रेट लिस्ट में 90 रुपए फी किलो, ताहम मार्केट में 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अमरूद, स्ट्रॉबेरी, आड़ू, लोगाट भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया से इजहार यकजहती के लिए जमान पार्क से लक्ष्मी चौक तक रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत इमरान खान ने की। जमान पार्क से शुरू होने वाली रैली में डॉक्टर यास्मीन राशिद, जुबैर खान नियाजी समेत दीगर PTI रहनुमाओं ने शिरकत की। केनाल रोड और इलामा इकबाल रोड की तरफ आने वाले रास्तों को रैली के शुरू होते ही टेंट लगाकर बंद कर दिया गया, जबकि रैली के रास्तों पर पुलिस की नफरी भी मौजूद रही। रैली में PTI कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। केनाल रोड से गड़ी शाहू चौक को आने वाले रास्ते पर PTI कारकुनान रैली के इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे और काफिलों की सूरत में रैली में शरीक होते रहे। GIT के जमान पार्क दौरे के हवाले से चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गए। इमरान खान की रिहायशी हदूद में दाखिले से कबल तहकीकाती टीम के गिर्द कबल काले बकरे से हिसार बनाया गया, जबकि GIT ने इमरान खान की रिहायशगाह के 8 मुकामात से मट्टी के नमूने इकट्ठे करके फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं।
مطابق عمران خان تک رسائی سے قبل کالے بکرے سے تحقیقاتی ٹیم کے ارد گرد احسار بنایا گیا، جس کے بعد مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ارکان عمران خان کے پاس گئے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان ٹیم کے ارکان کے سامنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے، تاہم تحقیقاتی ٹیم نے مقدمات کی تفتیش اور سوالات کے جوابات پر استفسار کیا۔ 40 منٹ تک جی آئی ٹی اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ جی آئی ٹی نے سوالات کے بعد 8 مقامات سے مٹی کے نمونے حاصل کیے، جنہیں فرانسک لیبارٹری بھجوا دیا گیا۔ ٹیم نے پولیس پر چلائے گئے کینچیوں کے 2 بیگ دے کر تصاویر لی۔ کرائم سین سے پیٹرول بم کے لیے استعمال ہونے والی 2 بوتلیں بھی صحن میں پائی گئی۔ حکام کے مطابق رپورٹ اور تفتیش کے مزید مراحل مکمل ہونے پر حقائق کا تعین کیا جا سکے گا۔ آمدن سے زائد اثاثے احتساب عدالت نے عثمان بزدار کو 10 مئی کو نیب آفس پیش ہونے اور نیب سوال نامے کا مکمل جواب دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نیب سوال نامے کا مکمل جواب نہ دینے پر برہمی کا اظہار کیا۔ احتساب عدالت کے جج سجاد احمد شیخ نے سماعت کی۔ عثمان بزدار عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر احتساب عدالت پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے، عثمان بزدار اور نیب قانون کی پاسداری کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل نے کہا، عثمان بزدار نے نیب کے سوالوں کے جواب جمع کرا دیے ہیں۔ نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا، عثمان بزدار نے تمام سوالوں کے جواب نہیں دیے، ان سے 30 سوالوں کے جواب مانگے تھے، لیکن 4 سوالات کے جواب دیے ہیں۔ باقی سوالوں کے جواب کے لیے عثمان بزدار کو دوبارہ 9 مئی کو بلایا ہے۔ اس پر عثمان بزدار کے وکیل نے آگاہ کیا، 10 مئی کو عثمان بزدار نے لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں پیش ہونا ہے۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عثمان بزدار نے کہا، ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے اور اداروں پہ اور اپنی عدلیہ پہ مکمل اعتماد ہے۔ عدالت نے عثمان بزدار کو 10 مئی کو نیب آفس پیش ہونے کا حکم دیا اور ان کی عبوری ضمانت میں 13 مئی تک توسیع کر دی۔ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ حکومت نے گورنر پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے 9 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ سیکریٹریٹ کے سٹاف کے لیے گاڑیوں کی خریداری پر نگران حکومت سے رجوع کیا گیا تھا۔ گورنر ہاؤس انتظامیہ نے سابق دور حکومت میں بھی سمری ارسال کی تھی، جسے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اب نگران حکومت نے 5 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ کے لیے 3 ٹویوٹا کرولا الٹس، 6 یارس گاڑیاں اور 2 موٹر سائیکلز خریدی جائیں گی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر مامور کرنے سے علاج معالجہ متاثر ہونے لگا۔ 300 ڈاکٹرز اور نرسز کو تربیت پر بھجوانے سے مسائل پیدا ہو چکے، معمول کی آپریشنز ملتوی ہو گئے۔ ہسپتالوں کی انتظامیہ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو آگاہ کر دیا۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو الیکشن ڈیوٹی پر مامور کرنے سے شہر کے اسپتالوں میں علاج معالجہ متاثر ہو رہا ہے۔ شہر کے ہر ٹیچنگ اسپتال سے گریڈ 16 سے 20 کے 300 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو الیکشن ڈیوٹی کی تربیت پر بھجوانے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہسپتالوں میں معمول کے آپریشنز ملتوی ہونے کے ساتھ علاج معالجے کی فراہمی مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے۔ ہسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے اس سنگین صورتحال سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو آگاہ کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو الیکشن ڈیوٹی سے مستثنی قرار دیا جائے۔ تگڑی سفارشیں یا ایس ایچ او شپ کا مزہ، آئی جی آفس کی جانب سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے نے نئی تعیناتی کے احکامات جاری ہونے کے 20 دن بعد بھی جوائننگ نہ دی۔ 2 دن میں جوائننگ نہ دینے پر ترقی کے بجائے تنزلی ہو جائے گی۔ گزشتہ ماہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے افسران نے تبادلوں پر عمل نہیں کیا۔ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کے مراسلے کے مطابق 411 انسپیکٹرز کو ترقیوں کے بعد مختلف اضلاع میں تعینات کیا گیا تھا، تاہم زیادہ تر انسپیکٹرز نے ابھی تک نئی تعیناتی پر جوائننگ نہیں دی، جس پر سخت نوٹس لیتے ہوئے 2 روز کے اندر تبادلوں پر عمل درآمد کر کے رپورٹ آئی جی آفس بھجوانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ متعلقہ اضلاع میں رپورٹ نہ کرنے کی صورت میں واپس سب انسپیکٹر کے عہدے پر تنزلی کر دی جائے گی۔ اس بارے میں ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ نے احکامات پر عمل درآمد کے لیے سی سی پی او لاہور سمیت تمام آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ خراب کاروباری معاشی حالات اور مہنگائی کے باوجود پی ایچ اے نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ریونیو ہدف عبور کر لیا۔ پی ایچ اے نے بل بورڈز مارکیٹنگ ریونیو قیمت میں 1.5 ارب روپے جمع کیے ہیں۔ پی ایچ اے مسلسل 4 سال سے ریونیو حصول کے اہداف میں ناکامی کا سامنا کر رہا تھا۔ پی ایچ اے نے مالی سال 19-20 میں بمشکل 40 کروڑ کا ہدف حاصل کیا، مالی سال 20-21 میں 60 کروڑ اور 21-22 میں 90 کروڑ کا ہدف حاصل کیا تھا۔ پی ایچ اے نے بل بورڈ مارکیٹنگ قیمت میں رواں سال 1 ارب 15 کروڑ کا ہدف رکھا تھا۔ پی ایچ اے نے مارکیٹنگ سمیت پارک بکنگ اور دیگر سیگمنٹ میں 1.5 ارب روپے اکٹھے کر لیے ہیں۔ ڈی جی پی ایچ اے طاہر بٹو کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال میں 1.5 ارب کا ریونیو تاریخ کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ ریونیو ہدف عبور کرنے سے پی ایچ اے کو مالی خسارے سے نکلنے میں مدد ملے گی۔
جبکہ کینال روڈ پر جلاؤ گھیراؤ اور پولیس پر تشدد کے 2 مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر، فرخ حبیب، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے 2 مقدمات میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت کی۔ اسد عمر، فروخ حبیب، ڈاکٹر یاسمین راشد، مسرت جمشید چیمہ، حسان نیازی، زبیر نیازی سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تمام رہنما تفتیش میں شامل ہو چکے ہیں۔ دونوں جانب سے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا۔ کچھ دیر بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور 1-1 لاکھ کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے کہا کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ چکی ہے۔ نہ ہائی کورٹ کی مانتے ہیں، نہ سپریم کورٹ کی مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں، نہ آئین مانتے ہیں۔ ملک کی تو تباہی کر رہے ہیں۔ میں بار بار بولتا ہوں، یہ اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ جب آپ نے ایک ایسا نظام پیدا کر دیا، ایسی صورتحال پیدا کر دی جہاں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، تو پھر طاقت کا زور ہے، اور طاقت جس دن فیصلہ کرے گی ان کو بھی کان سے پکڑ کے باہر نکال دینا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف تھانہ ریس کورس اور شادمان میں مقدمات درج ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42، لاہور۔ گورنر محمد بلیغ الرحمان سے ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور کی ملاقات۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کو فوڈ اتھارٹی کے معاملات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی، جبکہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا رویہ اپنائیں، لیکن اصولوں پر کوئی لچک نہ دکھائیں، ملاوٹ مافیا کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، عوام کو صاف ستھری اور بیماری سے پاک اشیاء خور و نوش کو یقینی بنائیں، اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں کے باہر ریڑھیوں اور سڑک کے کنارے چھوٹی دکانوں پر بکنے والی اشیاء خور و نوش کے معیار کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ عام لوگوں اور بچوں کو حفاظت صحت کے مطابق اشیاء خور و نوش مل سکے۔ یونیورسٹیز اور کالجز کی کینٹینز اور میس کی چیکنگ اور وہاں ملنے والی اشیاء خور و نوش کے معیار پر خاص توجہ دیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی عوام تک معیاری خوراک کی فراہمی اور فوڈ انڈسٹری میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام ممبر سازی مہم کا آغاز، نائب صدر پنجاب رانا مشہود کی خصوصی شرکت، جبکہ ممبر سازی مہم میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لیگ نون کی جانب سے حلقہ پی پی 171 میں ممبر سازی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ گلشن راوی میں منعقدہ تقریب میں لیگی خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رہنما نون لیگ رانا مشہود کا کہنا تھا کہ ملک میں بہت جلد خوشحالی آئے گی۔ آپ وہ بہنیں ہیں جنہوں نے گھر گھر جا کے اپنے علاقے کے جو رانا مشہود صاحب ہیں، یہ آپ کے بھائی بھی ہیں اور اس علاقے کے ایم پی اے بھی ہیں، ان کا ہراول دستہ آپ بہنوں نے بننا ہے۔ آپ میں سے ہر بندے نے میاں نواز شریف صاحب کا سپاہی بننا ہے۔ صدر وومن ونگ سعدیہ تیمور کہتی ہیں، خواتین کو حقوق اور عزت نون لیگ سے ملتی ہے، ہمارے لیے سب سے اہم عوامی مسائل ہیں۔ جو پروفیشنلز ہیں ان کو منظم کرنے میں جو سعدیہ تیمور صاحبہ کا کردار ہے، یہ مثال ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو مسلم لیگ نواز میں میرٹ کی بنیاد پر کام کرنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ لیگی خواتین کارکنوں نے رجسٹریشن کروائی اور الیکشن مہم بھرپور انداز میں چلانے کا عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین زامین عباس کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 40۔ دوسری جانب سابق رکن پنجاب اسمبلی مخدوم سید محمد قائم علی شمسی نے ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود نے نئے آنے والوں کو پارٹی میں خوش آمدید کہا، جبکہ مخدوم ہاؤس ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی سیاسی شخصیات سے ملاقات کی۔ سابق رکن پنجاب اسمبلی مخدوم سید محمد قائم علی شمسی، ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی ملک عبدالغفور آرائن، سید علی رضا شاہ شمسی، سید امداد حسین شاہ شمسی، مخدوم زادہ سید محمد منصور علی شاہ، جبکہ سید مدثر عباس شمسی، ڈاکٹر رانا محمد ارشد اور سید جمیل شاہ بخاری ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ مخدوم احمد محمود کا کہنا تھا، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے بہت سے رہنما پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطے میں ہیں اور بہت جلد جنوبی پنجاب سے مزید قداور سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گی۔
رہنما پیپلز پارٹی نیر حسین بخاری کہتے ہیں پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کا تعین سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں، مردم شماری کے نتائج شائع ہو گئے تو حلقہ بندیاں بھی نہیں کرنا پڑیں گی۔ جبکہ ماڈل ٹاؤن میں پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ میں سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا حل صرف سیاسی جماعتوں کے پاس ہے۔ ملک میں جاری ڈیجیٹل مردم شماری پر اعتراضات کو دور کیا جائے۔ مردم شماری کے نتائج شائع ہونے کی صورت میں نئی حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی، جس میں 4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی تنقید پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وزیر خارجہ نے کشمیر پر پاکستان کا موقف بہترین انداز میں پیش کیا۔ تنقید کرنے والے سفارتکاری کی الف بے سے واقف نہیں ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے امیدوار برائے پی پی 153 چودھری سعید احمد سدھو اور امیدوار برائے پی پی 163 منشا برکی روڈ سے کارکنان کی بڑی تعداد کے ہمراہ ریلی میں شرکت کے لیے پہنچے، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار برائے پی پی 153 چودھری سعید احمد سدھو اور امیدوار برائے پی پی 163 منشا سندھو برکی روڈ سے کارکنان کی بڑی تعداد کے ہمراہ ریلی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ چودھری سعید احمد سمیت دیگر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ عمران خان کی ریلی میں شرکت کے لیے امیدوار برائے پی پی 153 چودھری سعید احمد اور منشا کے ہمراہ کارکنان کی بڑی تعداد تھی۔ چودھری سعید احمد سدھو کا کہنا تھا کہ عوام کی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ ہے، اسی لیے یہ لوگ الیکشن سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم انہیں شکست دے دیں گے۔ عمران خان کے ریلی میں چودھری وسیم قادر کارکنان کی بڑی تعداد کے ہمراہ پہنچے۔ وسیم قادر کا کہنا ہے کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، جبکہ رہنما تحریک انصاف چودھری وسیم قادر شمالی لاہور باغبان پورہ سے کارکنان کی بڑی تعداد کے ہمراہ ریلی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ وسیم قادر کا کہنا تھا کہ ریلی میں عوام کی شرکت عمران خان کی کامیابی کا بتا رہی ہے اور اسی لیے الیکشن نہیں کروائے جا رہے، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما کارکنان اس موقع پر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ اس موقع پر ملک صدیق اکبر، غلام مصطفیٰ خان، عمر شہزاد، زعیم رضا کاظمی، ایاز معراج، مہر نوید، ملک امجد سمیت دیگر موجود تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں، علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کانوکیشن، نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کی شرکت، جبکہ میڈیکل گریجویٹس کو میڈلز اور ڈگریاں بھی دی گئیں۔ ڈاکٹر محمد احمد نے 17 گولڈ اور 3 سلور میڈلز کے ساتھ بہترین گریجویٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا 20واں کانوکیشن ہوا۔ وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر نادیہ نسیم، پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے شرکت کی۔ پروفیسر اشرف جمال، اکیڈمک کاؤنسلر اور میڈیکل گریجویٹس کے والدین بھی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، علامہ اقبال میڈیکل کالج کے فارغ التحصیل ڈاکٹرز دنیا بھر میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ریسیپینٹس آف گولڈ میڈل، سلور میڈل، ڈسٹنکشنز اینڈ above all their parents who must be very proud, and of course their teachers who are sitting on and off the stage. پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر ندیم حفیظ بٹ نے کالج کے طب کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ The faculty and the management of Allama Iqbal Medical College and Jinnah Hospital Lahore are striving hard to provide quality medical education to our students and the best possible health care to our patients. میڈیکل گریجویٹس کا کہنا تھا، کامیابی کا صحرا والدین اور اساتذہ کے سر ہے، مریضوں کی خدمت زندگی کا مقصد بنائیں گے۔ I would like to thank my parents for their guidance and kind teaching. I owe everything to them and I want to dedicate this award to my family. I would like to thank my teacher for their guidance and kind teaching and my friend who stood with me through thick and thin. We acknowledge the achievement of our brilliant students who have made both the college and their parents proud. They are going to be honored for their discipline, compassion, and zeal for learning, and for not accepting anything less than excellence in their respective fields. نگران وزیر صحت نے میڈیکل گریجویٹس کو میڈلز اور ڈگریاں دیں۔ ڈاکٹر محمد احمد نے 17 گولڈ اور 3 سلور میڈلز کے ساتھ بہترین گریجویٹ کا اعزاز اپنے نام کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ظاہر چودھری، سٹی 42 لاہور۔ صوبائی وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم مراد کی چیئرمین پاکستان ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد سے ملاقات کی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کارکردگی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
सिविल सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद के माबैन होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी तलबा व तालिबात को बैनुल अक़वामी मयार की आला तालीम के मौक़े मुहैया करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना था कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर बात करते हुए सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि आलमी मईशत तेज़ी से महारत पर मबनी रोज़गार पर तवज्जो की मरकूज़ है, इसलिए पाकिस्तान के नौजवानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम देने और उनके इल्मो हुनर को निखारने की ज़रूरत है। जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चुंक का दौरा, कॉलेज में ज़ेर तरबियत 2000 से ज़ायद ख़वातीन रिक्रूट्स को दौरान लेक्चर फील्ड चैलेंजेस से ओहदा होने की गाइडलाइन दे दी, जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जदीद ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन से हम आहंग होना वक्त की अहम ज़रूरत है। ख़वातीन पुलिस अफसरान हल्के खुदा की खिदमत, मजलूम की दादरसी और जालिम की सरकोबी यकीनी बनाएं। ख़वातीन अफसरान तरबियत मुकम्मल करने के बाद जराइम की रोकथाम में नुमाया किरदार अदा करें। आईजी पंजाब ने ट्रेनिंग कॉलेज में कायम पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा किया, जबकि तैनात ख़वातीन अहलकारों से गुफ्तगू की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ट्रेनिंग कॉलेज गैलरी में ख़वातीन की बनाई पेंटिंग्स और ख़ताती के फ़न पारों को सराहा। अंडर ट्रेनिंग अहलकारों की स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ बशमूल वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट के मुकाबले भी देखे। दूसरी जानिब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में फिजियोथेरेपिस्ट के इम्तिहान में कामयाब रिफा यूनिवर्सिटी के तुलबा की पजीराई के लिए तकरीब हुई। फिजियोथेरेपिस्ट की 105 नशिस्तों में से 80 का ताल्लुक रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से है। गुलबर्ग कैंपस नसीरा आबाद में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में फिजियोथेरेपिस्ट के इम्तिहान में कामयाब रिफा यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तुलबा, फैकल्टी और ग्रेजुएट्स ने शिरकत की। मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद बतौर मेहमान शरीक हुए। खुशी मुझे इस बात की है कि इस अदारे को डेवलप करने में असगर साहब का बहुत बड़ा रोल है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उमर फारूक साहब और हमने मिलकर जब इसको शुरू किया तो ये वाकई यूनिवर्सिटी थी, छोटी सरजमीन ही थी, तो अल्लाह ताला ने अब इसको सैकड़ों कैनाल्स के अंदर बना दिया। डीन फैकल्टी ऑफ रिहैब रिफा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर खान ने कहा, बेहतरीन उसातिज़ा और तहकीक के म्यार की बदौलत तुलबा की बड़ी तादाद कामयाब हुई। रिसर्च में कम्पिटेंसी गेन करने के लिए लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, और उस वक्त ये बड़ा मुश्किल होता था कि कोई एक पीएचडी आपको नज़र आए पूरे पाकिस्तान में। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 पीएचडी तो हमारे पास है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी डिफरेंट पीएचडी, तो ये एक अचीवमेंट है इन 15 सालों में। रिफा यूनिवर्सिटी की तालबात अदारे के तालीमी म्यार और कामयाबी पर खुश नजर आई। हमारे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्लियर किया, और अब इंशाल्लाह इंटरव्यू में भी होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर क्रॉस्ड। काफ़ी क्लिनिकल पेपर होता है तो उसने हमारी काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी, हमारे पेरेंट्स के लिए भी, स्पेशली रिफा के लिए। वंडरफुल रिकग्नाइजेशन है, ठीक है, ये एक मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन है, जिसकी वजह से हम आगे और अच्छा करने का सोच रहे हैं, और एक होप मिलती है कि हमारा करियर जो है फ्लरिश कर सकता है। रीजनल डायरेक्टर लाहौर कैंपस उमर फारूक, डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ रिहैब सैयद शकील रहमान, HOD डॉक्टर रबिया नूर समेत दीगर भी तकरीब में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42 लाहौर। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के हवाले से फाउंडर ग्रुप के कायदीन का मार्केट्स और बाजारों में मुतहरिक होने का फैसला। रायमंड रोड पर बड़े कायदीन का बड़ा इजलास, सीनियर तरीन कायदीन ने अहम जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की बाज़गश्त कई महीने पहले ही सुनाई देने लगी। कारपोरेट और एसोसिएट क्लास के कायदीन का रायमंड रोड पर आम इजलास मुनक्कद हुआ। सीनियर फाउंडर कायदीन शहजाद अली मलक, मियां मिसबाह रहमान, अलमास हैदर, शेख आसिफ, अब्दुल बासित, शाहिद हसन शेख शरीक हुए। इंतखाबात के मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में चौधरी खादम हुसैन, इब्राहिम शेख, मोमन अली मलक, हाजी अकरम,
میاں عبد الرزاق، ڈاکٹر شاہد رضا، جبار خالد، اشرف بٹی، ادیب اقبال شیخ، ہارون اروڑا اور ذیشان خلیل شریک ہوئے، جبکہ اورنگزیب اسلم چودھری، عمران بشیر، میاں عتیق الرحمان، خواجہ خاور رشید، رحمت اللہ جاوید، رحمان عزیز چند، کاشف یونس مہر اور راجہ حسن اختر سمیت دیگر شخصیات شریک تھیں۔ الحمدللہ بڑا اچھا پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے، اور آج کی میٹنگ میں سارے سینئر جو قائدین ہیں فاؤنڈرز گروپ کے، وہ ان کی شمولیت تھی اور سب نے اپنا ویلیوبل انپٹ دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ سپٹمبر میں اس سال چیمبر کے الیکشن میں فلائنگ مارکس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ جیتیں گے۔ فاؤنڈر گروپ کے قائدین نے مارکیٹس اور بازاروں میں ووٹ بینک کو منظم کرنے کی ذمہ داری وقار احمد میاں کو سونپ دی ہے اور انہیں بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ دوسری جانب لاہور چیمبر الیکشن گروپس کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مرکزی قائدین پیاف نے پاسپیڈا آفس بادامی باغ کا دورہ کیا۔ پاسپیڈا عہدیداران نے ایک مرتبہ پھر پیاف کا ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاسپیڈا کی دعوت پر پیاف کے مرکزی قائدین کے وفد نے پاسپیڈا آفس بادامی باغ کا دورہ کیا۔ مرکزی پیاف قائدین میں چیئرمین فہیم الرحمان سہگل، صدر فیڈریشن چیمبر عرفان اقبال شیخ، میاں ابو زرشاد محمد علی میاں شامل تھے۔ سینئر وائس چیئرمین پیاف نصر اللہ مغل، وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری سمیت دیگر شخصیات بھی وفد میں شامل تھیں۔ پیٹرن ان چیف پاسپیڈا عابد حمید خان نے پاسپیڈا عہدیداران کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ عابد حمید خان کا کہنا تھا پاسپیڈا اور پیاف کا ساتھ 20 سالوں سے ہے۔ چیمبر الیکشن میں پیاف فاؤنڈر الائنس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاسپیڈا عہدیداران نے پیاف قائدین کو استقبالیہ بھی دیا۔ دوسری جانب سرٹیفائیڈ مائیکروسافٹ ٹرینر کے لیے تربیتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ ٹرینرز کو صلاحیتیں بڑھانے سے متعلق ٹریننگ دی گئی۔ عثمان لودھی، گلناز مشتاق کی زیر نگرانی تربیتی کانفرنس ہوئی۔ ملک بھر سے مائیکروسافٹ ٹیکنالوجی میں اعلیٰ تکنیکی اور تدریجی مہارت رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی۔ شرکاء نے ٹرینرز کو نئی اپڈیٹس اور دیگر انفارمیشن کا متعلق آگاہ کیا۔ مقررین نے کہا مائیکروسافٹ کے ٹرینرز اپنی سکلز کو استعمال کر کے اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریب میں آصف، شفیق چودھری، راحل طارق، محمد احسن، اسد رضا، محمد عمران سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ٹیکنالوجیز ایسی جانتے ہیں جن کو صرف پڑھنے اور سیکھنے کی حد تک دیکھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے، ہم اسے ارن کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجیز ہمیں اس طرح کے پلیٹ فارم جو کہ یہ ہم مائیکروسافٹ کے بہاف پہ یہاں پہ آرگنائز کر رہے ہیں، سب لوگ مل کے اس کو باقی لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس میں کام کیا جا سکتا ہے، ہم مارکیٹ میں اس سے کیسے ارن کر سکتے ہیں اور اس کی ٹیکنالوجیز کو یوز کیسے کر سکتے ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، کون ہوگا رستم پاکستان؟ رستم پاکستان کا مقابلہ اتوار کی سپہر پنجاب اسٹیڈیم میں ہوگا۔ آصف موچی اور زمان جانی پہلوان میں جوڑ پڑے گا۔ صدر لاہور ریسلنگ مہر اکرم پہلوان اور دیگر نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دیسی کشتی کے سب سے بڑے ٹائٹل رسم پاکستان دنگل کے لیے پنجاب اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری۔ رسم پاکستان دنگل کا انعقاد 4 سال بعد کیا جا رہا ہے۔ دنگل میں دیسی کشتی کے چھوٹے بڑے 20 مقابلے ہوں گے۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم پہلوان نے پنجاب اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔ فرید پہلوان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ مہر اکرم پہلوان کا کہنا تھا رسم پاکستان دنگل میں شائقین کو اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ میں کہنا ہے دنگل ہوتے رہن، نوجوان کے بچے نے یہ پہلوانی بننے لگے رہن، منشیات گوڑے سپاری بچن، میری اپیل ہے گورنمنٹ اگے مینوں کھاڑے دیتے جان، مینوں کوئی کلب دیتے جاوے، میں گورنمنٹ نوں تحفے پیش کراں منڈے تیار کر کے۔ پاکستان ریسلنگ ٹیم کے کوچ فرید پہلوان کا کہنا ہے آصف موچی اور زمان جانی کے درمیان دیسی کشتی کی تاریخ کا بہترین مقابلہ متوقع ہے۔ آصف موچی جو کہ مرد ریسلنگ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور فخر پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سرمایہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا ایونٹ ہے۔ محکمہ کھیل پنجاب کے تعاون اور پاکستان ریسلنگ فیڈریشن کے زیر انتظام ہونے والے رسم پاکستان دنگل کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد میں آمد کے پیش نظر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ رانا اظہر، سٹی 42۔ اب آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں۔ عثمان اکرم گوندل کو سی پی او فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ عثمان اکرم گوندل کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج چنگ تعینات تھے۔ مزید تفصیلات جانیں گے تعیناتی کے حوالے سے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، سی پی او فیصل آباد کی سیٹ آج علی ناصر رضوی کے ڈی آئی جی آپریشن لاہور تعینات ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی، جس پر چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے اس سیٹ پر عثمان اکرم گوندل کو تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ عثمان اکرم گوندل
इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग में बतौर कमांडेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। उनको जो है वो अब CPO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-तमाम ईद मिलन पार्टी हुई। हाफिज उस्मान शफीक, महबूब आलम, राना आबिद रहमान ने शिरकत की। शाहू में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-तमाम PP 169 में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। हाफिज उस्मान शफीक, सदर तहसील कैंट महबूब आलम, उम्मीदवार सूबाई असम्बली राना आबिदुर रहमान ने शिरकत की। आबिदुर रहमान का कहना था, रमजान में रज़ाकाराना काम करने वालों के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। रमज़ान में सैर और इफ्तार कराया गया है। उस हवाले से जो हमारे रज़ाकार थे और वॉलंटियर्स थे, उनको हमने दावत दी थी ताकि उनको भी खाना खिलाया जाए और उनसे भी जो हाल अहवाल लिया जाए, ताकि रमज़ान में जो जैसे अपने रोज़ादारों को सैर और इफ्तारी कराते रहें। सदर तहसील कैंट महबूब आलम ने कहा, अपने कारकुनान के लिए तकरीब सजाई है। 28 मई की कॉन्फ्रेंस पर भी बात कर रहे हैं। रब्बुल इज़्ज़त की खास तौफीक, उसकी रहमत के साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह की तौफीक से दावत, खिदमत, सियासत के मैदान में पेश है। जिस तरह के पूरे रमज़ान के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की जानब से लाहौर खुसूसन और मुल्क भर में ये हमने सैर व इफ्तार, दस्तरखान, सस्ते तंदूर, सस्ती सब्ज़ी के स्टॉल लगाए थे। तो पूरे रमज़ान के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रज़ाकार थे, जिन्होंने रातें जाकर लोगों के घरों तक सहरी का खाना पहुँचाया। ईद मिलन पार्टी में अहले इलाका ने भी शिरकत की। शिरका के लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।